بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. الحمد للہ رب العالمین. آج ہم نے 8واں پارہ نصف اور 9واں پارہ مکمل پڑھنے اور سننے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ جس ذوق و شوق کے ساتھ ہم تراویح پڑھنے حاضر ہو رہے ہیں، اسی ذوق و شوق کے ساتھ ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آج 6ٹھی تراویح ہو گئی اور 9 پارے ہو گئے. کل کو 10 تراویح ہو جائے گی، 15 پارے ہو جائیں گے. پھر ایک وقت آئے گا 20 تراویح ہوگی، پورے 30 پارے ہو جائیں گے. زندگی کے لمحات بہت تیزی سے گزر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج پھر آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ لے کر حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ مجھے حق پر سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 28، پارہ نمبر 8. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. اور جب کوئی بے حیائی کریں تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر اپنے باپ دادا کو پایا. یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کو یہ جو بے حیائی کرتے تھے اس کے بارے میں سرکار نے ان سے فرمایا تم کیوں کرتے ہو؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی پر پایا. فاحشۃ قالوا وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہمارے آباء و اجداد اس پر تھے. اور کہتے ہیں واللہ امرنا بھی، اور اللہ تعالی نے اسی چیز کا حکم دیا. حالانکہ آگے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اے محبوب آپ فرما دیجیے اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا اللہ پر وہ بات لگاتے ہو جو اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں. اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ تھے نا وہ برہنہ ہو کر خانے کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، چاہے مرد ہو چاہے عورتوں ہو. وہ سب کے سب خانے کعبہ کا برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے. اللہ اکبر. اور ایک روایت کے مطابق یہاں فاحشہ لفظ استعمال ہے نا، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، فاحشہ سے کیا مراد ہے؟ ایک روایت تو یہ کہ برہنہ ہو کر طواف کرتے، اور دوسرا اس کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہر برائی، جتنی بھی برائیاں ہیں جو وہ کرتے تھے، تو سرکار ان کو فرماتے تھے بھئی یہ تم کعبہ معظمہ کا کس طرح طواف کرتے ہو؟ تم کیوں ان برائیوں میں پڑے ہوئے ہو؟ تم کیا کرتے ہو؟ کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد کو ہم نے اسی پر پایا. آپ دیکھیں ذرا ہمارے معاشرے کی طرف نظر ہو رہا ہے. یہ ہے تو کفار سے کلام، مسلمانوں سے نہیں ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے سیکھنے کا موقع کیا نکلا کہ ہم اپنے گھر میں کوئی چیز ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارے گھر والے کیا دلیل دیتے ہیں؟ ہمارے والدین آپس یہی کرتے ہوئے آئے، ہمارے بڑے یہی کرتے ہوئے آئے، ہم نے ابو کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، دادا یہی کرتے تھے، دادی یہی کرتی کرتی مر گئی. حالانکہ اس آیت تفسیر میں واضح لکھا ہوا ہے کہ آباء و اجداد اگر صاحب ایمان صاحب علم ہو تو پھر مسئلہ نہیں ہے، لیکن گمراہ ہو تو پھر کہاں جاؤ گے؟ لیکن اکثر ہمارے یہی ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں کے جو بیچارے بزرگ حضرات ہوتے ہیں وہ اتنے صاحب علم نہیں ہوتے، نہ انہوں نے اتنا علم سیکھا ہوتا ہے، نہ وہ اتنی دین سے لوہا رکھتے ہیں، لیکن گھر میں ایک بدعت رائج کر دی، اب ہمارے گھر والے پھر وہی کام کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ جو ہمارے اچھا دلیل بھی یہی نا کہ ہمارے جو ہمارے بڑے کرے اس لیے ہم کر رہے ہیں. ارے بھائی جس طرح آپ دلیل تو کافر بھی یہ دلیل دے رہے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد یہ کرتے ہیں ہم اس لیے نہیں کر رہے. کتنی ہلاکت کی بات ہے، مجھے اندازہ لگایا تھا. آج ہمارا کوئی بد مذہب سوشل میڈیا پہ بیٹھنے والا اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا لے، چارٹر شادیوں کی باتیں کرتا رہے، جاہل قسم کا مرکب شخص، جاہل مرکب ہے وہ، جاہل انسان، اور دوسرا اپنے نام انجینئر لگا کے بیٹھا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ چمک ہوئی کر رہا ہے. ان دونوں بغیرتوں سے اگر پوچھیں
کہ تمہیں دین کے بارے میں کچھ نہیں پتا، جاہل ہے، ABC کچھ بھی نہیں آتی، اور وہ ہمارے نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں کہ تم 11ویں مناتے ہو، تم 12ویں مناتے ہو، تم تیجا کرتے ہو، تم 40، کہاں سے ثابت ہے بتاؤ ذرا۔ نوجوان نے پوچھو کہ بتاؤ بھائی تم کیوں کرتے ہو، کیا جواب دے گا؟ ہمارے ابا کرتے تھے، ہماری نانی کرتی آ رہی ہے، ہمارے نانی کے گھر میں ہوتا ہے، ہمارے بھائی یہ دلیل تھوڑی ہے، دلیل تو کفار بھی دلیل دے رہے ہیں اور آپ یہ دلیل دے رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں ذرا کس طرح کیا ٹھکانا ہے ہمارا۔ اب اس طرح کے جاہل لوگ ون سائڈڈ دلائل لیتے ہیں، ہمارے لوگ قرآن اور حدیث کے دلائل سے فارغ ہوتے ہیں، گمراہ ختم۔ صحیح تو کہہ رہا ہے وہ بھائی، صحیح نہیں کہہ رہا، وہ غلط کہہ رہا ہے۔ آپ نے قرآن حدیث کو نہیں سیکھا، ہر چیز غلط ہوتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارے گھر میں بہت سی اچھی چیزیں بھی رائج ہیں، جیسے ہمارے گھر میں 11ویں ہوتی ہے، اچھی بات ہے۔ میرے گھر میں الحمدللہ میری دادی جان جو ہر ماہ جو 11ویں ہوتی ہے اس کی فاتحہ دلواتی ہیں، بقرعید میں دادا جان کا فاتحہ ہوتا ہے، بڑے شان و شوکت سے ہوتا ہے بھائی، گھر میں باقاعدہ اچھا کھانا تیار ہوتا ہے، میٹھا تیار ہوتا ہے، بھائی دادا جان کا فاتحہ اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے، لیکن جہاں اچھی چیزیں وہاں بری چیزیں بھی ہیں، دیکھ گھومنا شامل ہو گیا صاحب۔ اب پوچھیں ذرا قرآن حدیث میں بتاؤ گے دیکھ کہاں سے گھومتی ہے، بتاؤ ذرا۔ وہ ہماری اماں کرتی تھی، اور ہماری اماں کسی ملانی کے گھر جاتی تھی، پیرانے کے گھر جاتی تھی، ان کا دیکھ گھومتی تھی، بتاؤ ذرا حراکت ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ عورتیں بیان نہیں سنتی چلی جاتی ہیں اٹھ کر، ان کو 12 مرتبہ سمجھایا کہ بیٹھ کے بیان سیکھا کرو، سنا کرو، نہیں، اب اٹھ کے چلے گئی ساری۔ اب یہ بات ان کو کون بتائے گا؟ اب صرف تراویح پڑھنا یہ فرض و واجب تو نہیں، سنت موقدہ ہے، اگرچہ ہے ضروری، لیکن فرض و واجب نہیں، یہ سیکھنا فرض و واجب ہے، یہ چھوڑ کے سب نکل گئے سارے باہر۔ اب بتائیں ذرا، مدرسہ انوار القرآن قادریہ رضویہ کے اندر باقاعدہ تراویح کا اہتمام ہے، جیسے قرآن نے تو فائدہ اٹھائے نا اس چیز سے، لیکن نہیں، یہ مسئلہ ہے ہمارے یہاں۔ علم دین کا نہ دو، ہمیں یہ نہ بتاؤ کیا ضروری ہے، یہ نہ بتاؤ کیا نہیں، بھاڑ میں جائے، ہم وہی کریں گے تو ہمیں کرنا ہے۔ پھر ہم جیسا آدمی بولے تو بولتے نہ کر نصیحت مجھ کو نہ سیکھا، دل میرا گھبرائے گئے، اس کو دشمن جانوں ہوں جو مجھ کو سمجھائے، نہ سمجھاؤ ہمیں، کرنے دو ہمیں، دیکھے گھماتے رہیں گے ہم، الٹی ہون پٹا کھاتے سب کریں گے ہم۔ یہ سب ہر خرافات ہمارے گھروں میں ہو رہی ہے، لیکن کبھی بھی اسلامی طرف ہم نہیں آتے، کبھی نہیں آتے۔ اب یہ آیت مبارکہ واضح کرے بھی، یہ تو کفار کا طریقہ ہے۔ آبا اجداد بھائی آپ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، احادیث کی تفاسیر پڑھیں، یہ پڑھیں نا، اس کی سے دلیل پیش کریں نا، نہیں، آبا اجداد کر رہے ہیں۔ کوئی ٹھکانہ ہے ہمارا؟ کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی مسئلہ حال نہیں ہے ہمارا۔ نوجوان گمراہ ہوتا جا رہے، ہوتا جا رہے، ہوتا جا رہا ہے، کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے۔ تو جب کوئی عالم دین جواب دے دیں، یہ مولوی تو پھٹے کرتے رہتے ہیں، یہ مولوی تو لڑتے رہتے ہیں، یہ مولوی تو ایسے ہیں، وہ میرے بھائی اگر دین میرے باپ کا ہے یا میرا کام، مجھے پکڑے نا بھائی، میں تو وہ بیان کروں جو شریعت ہے، آیت تفسیر بیان کروں، اپنے پاس تو گھر سے لکھ کے نہیں لایا ہے، سر میں صحیح کروں غلط کہہ رہا ہوں، یہ حال ہے ہمارا۔ آپ کا رب کہتا ہے کہ بھائی قل ان اللہ لا یأمر، اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم کب دے رہا ہے تمہیں؟ سمجھ میں نہیں آتی بھائی، ہمارے اما ابا کہتے ہیں ہم، اچھا ایک میجر ہمارا مسئلہ کیا ہے، جو ہمارے گھر کے جو بزرگ حضرات ہیں بڑے، اگر میری آواز ادھر جا رہی ہے تو بہرحال وہ درس حاصل کریں، آپ اگر ان کو سمجھائیں کہ بی بی یہ غلط چیزیں نہ کریں، جو آپ کر رہی ہیں مناسب رویہ نہیں ہے، آپ اس کو چھوڑیں، بھائی ہم تو نہیں کر رہے، ہمیں تو اسی طرح دیکھا، ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے، ہر ڈرا ہوئے تھے اس بات کو، اتنے اپنے آپ کو منجمد کر لیتے، نہیں ہمارا یہی، ہم یہی کریں گے، یہ کرتے کرتے مر جائیں گے، گھر والوں کو یہی سیکھیں گے، یہی روش کا قیامت تک چلتی رہے گی۔ نہیں مانتے سر، دیکھیں نا، نہیں سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ کل کا بچہ ہمیں سمجھائے گا، وہ کل کے بچے نے دین پڑھ لیا، بھائی آپ نے نہیں پڑھا، وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ سمجھیں، نہیں سمجھیں۔ یہ بزرگوں سے میرا درد ہے کہ ہمارے بزرگ حضرات بیچارے نہیں سیکھتے، اب بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، ہاتھوں میں دھاگے باندھ کے آ جائیں گے، بھائی کیوں باندھا؟ وہ دادی نے باندھا ہے، وہ محرم کے دنوں میں باندھتے ہیں۔ اچھا دادی تو مجھے کیوں باندھتے ہیں؟ اور ہماری امی نے باندھا کرتی تھی، بلو بلو۔ اب ہے کچھ سر پیر ہے ہمارے لوگوں کا۔ آپ کوئی مجھ سے آپ نے امامہ کی عمر ہے، میرے آقا کی سنت ہے، میں ثابت کر کے دکھاتا ہوں۔ آپ نے کرتا شلوار کی عمر ہے، میرے آقا کی سنت ہے، اس سے میں پہنتا ہوں، دلیل ہے نا بھائی۔ داڑھی کیوں رکھی ہے، زبدے کیوں رکھی ہے، بھائی میرے آقا کی سنت ہے، اس سے میں رکھتا ہوں، دلیل ہے۔ لیکن دھاگا باندھنے کا دلیل کہاں سے لے کر آؤں گی؟ تو یہ کفار کیا کہتے ہیں، جب بے حیائی، جب ان سے پوچھا کہ میں تو بے حیائی کیوں کرتا، پہلی دلیل کیا دے رہے ہیں، ہمارے آبا و اجداد ہمیں کرتے ہوئے پائے، تو غلط روش ہے۔ اپنے گھر میں کبھی اس چیز کو داخل ہونے نہ دیں۔ آبا و اجداد کرتے تھے، قرآن حدیث سے پیش کریں، قرآن و حدیث کے سانچے میں آئے گا تو ہم اسے عمل کریں گے، اللہ اس کو چھوڑ دیں گے، گھر میں گھسنے نہیں دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری پھر انہوں نے کہا، جب ان سے پوچھا کہ بھائی
آپ یہ بے حیائی کیوں کرتے؟ کیا کہا؟ آبا و اجداد کرتے تھے. اچھا یہ ہو گیا. پھر دوسری دلیل دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں واللہ امرنا بها, اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا, علمان بنحفظ معاذ اللہ استغفر اللہ عیاذ باللہ من ذلک. آپ اندازہ لگائیں, وہ خالق کائنات ہے, وہ حکمت سے بھرپور ذات ہے, اس کا کوئی بھی فعل بغیر حکمت کے نہیں ہوتا, اس کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. کیا وہ اس قدر بے حیائی کا حکم دے سکتا ہے کبھی؟ آپ خود اندازہ لگائیں. آپ مجھے بولتے ہیں آپ مولوی صاحب بہت اچھے ہیں, بہت اچھے عالم ہیں آپ, اور میں بولوں ننگول گلی میں نہ چاہوں, آپ کے مولوی صاحب پاگل ہو گئے, ان کا دماغ خراب ہو گیا, باہر نکالو ان کو. یہ کیسے مولوی صاحب ہے ننگول کے نکالنے کا کہہ رہے ہیں یار, یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بے حیائی کا حکم دیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں, محبوب آپ فرماتے قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء, اللہ تعالیٰ کبھی اس بے حیائی کا حکم نہیں دے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ کیوں دے گا؟ جھوٹ بولتے ہو. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, جب عالم قال یقول کے ساتھ علی آ جائے نا تو یہ جھوٹ باندھنے کے معنی میں ہوتا ہے. قال یقول علی کے ساتھ جھوٹ. اتقولون علی اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو تم, وعلی ما تعلمون, اللہ نے کچھ کہا نہیں تو وہ بول لے. یہ بھی ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی کام کرے نہ کرے جھوٹ پہلے بولنا ہے ہم نے. اس کفاری روش پہ ہم بھی چل رہے ہیں. دن میں 365 بار جب تک ہم جھوٹ نہ بولے کھانا ہضم نہیں ہوتا ہمارا, سحری ہضم نہیں ہوتی, افطاری ہضم نہیں ہوتی, بات بات پہ جھوٹ, بات بات پہ جھوٹ. اور جھوٹ تو یاد رکھے حرام و گناہ کبیرہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. اگر کوئی حلال سمجھے جھوٹ بولے دار اسلام سے باہر کافر ہو جائے گا, اسلام سے باہر نکل جائے گا, حلال سمجھے جھوٹ بولے. لیکن ہمارے یہاں ہوا ہے, ہم کبھی اس چیز کی سمجھنے کی طرف نہیں آتے. اس جھوٹ کی وجہ سے برباد کیا ہماری قوم کو. طریقہ کس کا ہے؟ کفار. یہ آپ کے سامنے آیت موجود ہے, پڑھ لیں اس آیت کی تفسیر. آپ سورہ اعراف آیت نمبر 28 8 ہمارا پڑھ لے جا کے. یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں ساری سنیں لکھی ہیں, اپنے پاس ایک بات بھی نہیں کہی ہے میں نے. یہ ہمارے لوگوں کا حال ہے. جھوٹ کس سے کہتے ہیں؟ ایسی خبر جو واقعہ خلاف ہو, یعنی واقعی خلاف جو خبر ہوگی وہ جھوٹ ہوگی. مثال کے طور پہ میں آپ کو بولوں بھائی باہر بارش ہو رہی ہے اور نہیں ہو رہی, بھائی باہر بارش ہو رہی تو کیا ہے؟ جھوٹ ہے. جو بھی خلاف واقع بات ہوگی وہ جھوٹ. ابھی چھوٹے چھوٹے بچے والدین جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں. والدین جو باہر آ جائیں گے نا گلی میں, ابا خود بولیں گے بیٹا بول دو ذرا ابو گھر پہ نہیں ہے, تو بیٹا بھاگ کے کیا بولیں گے؟ ابو کہہ رہے ہیں ابو گھر پہ نہیں ہے. اور اندازہ لگا, بچے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں بیچارے چھوٹے موٹے. لیکن ہم خود جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں. اور بھائی یہی بچہ ہم سے جھوٹ بولتا, کون تم بہت تم نے جھوٹ کیسے بولا مجھ سے؟ ابا آپ نے سکھایا ہے, آپ سکھاتے ہیں جھوٹ. ہماری مائیں گھر میں بیٹھ کے جھوٹ بول رہی ہوتی, ہماری مائیں جب دو عورتیں بیٹھی ہیں نا, آپ دیکھو اللہ 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 اللہ, ایسی ایسی باتیں دنیا جہاں کی کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے عورتوں کا. مشرق سے مغرب تو سارے حوال بیان کر دیں گی. سچ تو علماء کوئی ایک تو غیبت, غیبت کا انشاءاللہ 26 سے 12 جب آئے گا غیبت تو بیان کریں گے انشاءاللہ. تفصیل سے کلام ہے غیبت کے اوپر. غیبت, چغلیاں, لیگ پولنگ, کھیچتان, گالم گلوچ, ایک دوسرے کو گالیاں دینا, کسی نے عزتیں اتارنا, ایک دوسرے کی کیا بولوں میں, چھوڑ دے بس. جھوٹ تو سر فہرست ہے. یہ عورتیں باز نہیں آتی ہیں, ہاں جو کرتی ہیں یقینی سی بات ہے, جو ان کی مذمت کرو جو کرتے ایسے ہی ہیں. ہر ایک کو میں نہیں کہہ رہا, ہر مسلمان برا بھی نہیں ہوتا, لیکن بعض مسلمان برے بھی ہوتے ہیں. ہمیں اپنے حوال پہ غور نہ کرنا چاہیے کہ ہم کیا کریں. یقینی سی بات ہے, میں آپ کو بول رہا ہوں معاشرہ سدھارو جا کے, آپ نہیں سدھار سکتے, ناٹ پاسبل ہے بھائی سکندر بھائی. اگر میں بولوں کہ بھائی جاؤ معاشرے کو سدھارنے جاؤ, سدھار سکتے ہیں؟ نہیں سنے گا. میں کہتا ہوں خدا کی قسم اپنے آپ کو سدھارو, معاشرہ خود ہی سدھر جائے. اپنے آپ کو سنبھالو نا, اپنے آپ. جب ایک گھر میں جب ایک بندہ سدھرتا ہے نا, اس کو دیکھا دیکھا دوسرے بھی سدھرنا شروع ہو جاتا ہے. باپ اگر نماز پڑھے نا, اولاد کی نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے. ماں اگر گالیاں غلط چھوڑ دینا تو اولاد کی گالی سے باز آ جاتی ہے. لیکن ہمیں تربیت گھر سے ملتی ہے. ہمارے ابا گالیاں بکتے ہیں, ہمارے ابا جھوٹ بولتے ہیں, ہمارے چاچا جھوٹ بولتے ہیں, ہمارے دادا گالیاں بکتے ہیں, ہماری ماں عزتیں اتارتی ہیں. ہماری ماں کی چرخ زبانیں دادی کے سامنے ہوتی ہیں, دادی کی عزت اتار ہم کے ہاتھ میں رکھی جاتی ہے. دادی اماں پہ ظلم کرتی ہے تو بیٹی سب سے وہی جگہ کرتی ہے. ایز اٹ از وہی سر اپلائی اپنے گھر میں کرتی ہے. جیسے ہی شادی ہوتی ہے نا, نہیں اماں سمجھا دیتی ہے بیٹی کو, دیکھو ذرا بھی شوہر کے دباؤ میں تم نے نہیں آنا. ساس کے کہنے میں بالکل بھی تم نے دیکھا ہے اپنی دادی کو اور اپنے ابا کو کس طرح سنبھال کے رکھا ہوا ہے میں نے. لو جی, پہلے دن ڈوڈو کراٹے شروع ہو جاتے ہیں گھر کے اندر. پہلے دن اللہ جھگڑا فتنہ فساد, گھوسا مار کے ناک توڑ دی, دوسرا گھوسا مار کے ناک نکال دیا. اور پھر عورتیں تو
اگر گھر میں دو بہو ہیں نا، ایک اگر تیز ترار ہے اور ایک بیچاری شریف النت معصوم متبع عبید جیسی، تو پھر وہ اس گھر کے اندر اگر حرکت اس نے کی ہوگی نا ہوشیار چند نے، وہ بولے گی میں نے تو نہیں کرا، یہ ہے یہ اس نے کرا، اس نے جھوٹ سب سے پہلے اس نے کرا، جھوٹ اور افطرا اگلے پہ جھوٹ باندھنا اس نے کرا۔ وہ بیچاری عبید جیسی شریف، اس نے کچھ بھی نہیں کرا، اس نے کرا، ہے کہ نہیں عبید؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ تو بیچارہ معصوم بچہ ہے، شریف النفس معصوم الطبع ہے نا بھائی، معصوم الشکل۔ بھائی مثال دے رہا ہوں یار۔ اچھا بھائی عورت عبید کی بیوی، بس اس سے اس کی مشابہت ہے، تو عورت سے دیے نا غلط تھوڑی ہے۔ بہرحال تو خلاصے کا نام یہ نکلا کہ جھوٹ بولنا اور یہ دلیل دینا کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، کفار کا طریقہ ہے۔ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں آپ کے پاس اس کی شرعی دلیل ہونی چاہیے، بغیر دلیل کے کوئی کام نہ کریں۔ اگر جب ابا ابا کرتے ہو آپ کر رہے ہیں اپنے ساتھ قبر میں لے جائیں، ہم نہیں کریں گے، ہم جب تک نہیں کریں گے جب ہمیں قرآن اور حدیث کی اجازت نہیں دے گا ہم کریں گے، اور اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیں۔ خدا کی قسم کہ بچے یہاں بیٹھے ہوئے ابھی تو آپس میں چھوٹی موٹی باتوں میں جھوٹ بول جاتے ہیں، لیکن بعد میں یہی جھوٹ رشتوں کو قطع کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ان مختصر جھوٹوں کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جایا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولیں گے آپ دیکھیں۔ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، تین دوست ہیں، دو دوست سے کھانے کے لیے جا رہے ہیں، اب دونوں دوست مل کے تیسرے بولے اس کو پڑھاؤ، اب کوئی نہ کوئی ٹوپی ایک کچھ پہنا گا ایک کچھ پہنا گا، ایک بولے گا یار میں وہاں جاؤں، بولے گا مجھے سسرال جانا ہے، اگر ہے نہیں لیکن جانا ہے۔ اب یہ دونوں جائیں گے، اب تیسرے کو خدا نہ خواستہ کسی اور کے ذریعے پتہ لگ گیا، اب مجھے بتائیں کیا حال ہوگا؟ سب سے پہلے بلاک مارے گا، پھر بات چیت ختم، نظر ٹیڑھی کر کے سیدھا نکل جائے گا، میں نے بات ہی نہیں کرنی ان سے۔ کیوں بھائی کیوں بات نہیں کرنی؟ جھوٹ بولا انہوں نے، خود بھلے جھوٹ بولتا ہو، خود کا کوئی مجھ سے کیسے جھوٹ بولا اس نے، مجھے یہ بتاؤ، ہے کہ نہیں؟ کھانے بھلے گیا تو بھائی جھوٹ بول کے۔ اچھا ایک دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا، میں ایک علاقے میں رہتا تھا، آخری بات کر رہا ہوں بس بیان ختم، ایک جگہ میں رہتا تھا تو وہ تھے دو تین گلی، اچھا سب سے بڑے کنیکٹ تھے، بڑے قریبی تھے، امید نہیں تھے ایسا کوئی کانڈ میرے ساتھ کریں گے۔ بہرحال سامنے گھر میں جو لڑکا تھا اس نے مجھے بتا دیا یار یہ لوگ مجھے لے کے جا رہے ہیں کچھ کھانے کے لیے۔ میں نے یقین نہیں کہا، میں نے کہا یار نہیں ہوا ایسا، کہہ رہے نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہیں نہیں بتایا انہوں نے لیکن یہ لے کے جا رہے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے لے کے جا رہے ہیں، مجھے کیا آ گیا، اب نام نہیں لے رہا، بارہ میں آپ سے پہچان جاؤ، اس نام لے کے اس نے بلایا آؤ چلے کام سے چلنا ہے، کام سے چلنا ہے، نیچے دیکھا کوئی کھڑا ہوا ہے، اچھا چلو بھائی ٹھیک ہے، دونوں بھائی موٹے تازے پیچھے بٹھائے، اس کو سنگل پسلی کو کباب پیٹی چل میرا بھائی باہر، بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، آگے پیچھے دونوں بند کباب، بیچ میں کباب پیٹی، چلو بھائی چلے گئے۔ اب وہاں جا کے مجھے ویڈیو کال کر رہی تھی گودی گودی کو، اس وقت وہ میکڈونلڈس کھا رہے تھے بوٹیاں، بڑی بڑی بوٹیاں لیگ پیس چڑھانے سے آپ ٹکے والی بوٹیاں کھا رہے ہیں، مجھے ویڈیو بنا کے دکھا رہا ہے، یہ دیکھو۔ اب ایک بات ہے، چلو وہ تو میرے ساتھ اگرچہ اس نے بھی غلط کرا، صحیح نہیں کرا، راز اس نے کھولا ہے، غلط بات تھا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا اس نے میرے ساتھ کرا۔ اب مجھے یہ بتائیں دو بندوں کے لیے میرے دل میں کیا اہمیت ہوگی؟ یقیناً ایسا ہی۔ اب میں ایک بات مجھے بتائیں، کبھی بھی ان بندوں کی باتیں یقین کروں گا میں؟ ایک دفعہ اگر اعتماد اٹھ جائے نا تو اس بندے کبھی بھروسہ نہیں آتا، کبھی بھی نہیں آتا، ارجے پوری زندگی سچ بولتا رہے، آپ نہیں یار یہ بندے نے جھوٹ بولا، اعتماد نہیں ہوتا، صحیح کہہ رہا ہوں؟ ارے ناک رگڑنے ننگا ہو کے لیڑی جائے پھر بھی بس نہیں آتا، نہیں مانتے بھائی تم نے جھوٹ بولا ہے، اور بسا اوقات اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول کے برا نہیں لگتا، لیکن معمولی سے جھوٹ بول جاؤ نا بہت برا لگتا ہے، دل دل جاتا، دل ٹوٹ جاتا ہے۔ شیرن دل کس کو دکھائے چیر کے ہم، اس یہاں کا مداوع کوئی نہیں ہے ہی نہیں کوئی، کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا۔ اچھا ایک میں آپ کو بس بات کہہ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بدگمانی کریں۔ ایک ہوتا ہے زومانہ بات کرنا، زومانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جھوٹ بھی نہیں ہوتا اور بات ہی بندہ کہہ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں زومانہ بات کرنا، اس کو شرعی اسلام کہتے ہیں توریہ کرنا، توریہ کرنا۔ اچھا ہوتا کیا ہے یہ بھائی کرنا نہیں، میں سمجھا رہا ہوں کہ تم لوگ کسی سے بدگمانی نہ کرو، اس لیے میں سمجھا رہا ہوں یہ بات۔ ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پہ میں آیا اور بیٹھے گھر پہ کھانا کھانے کے لیے، بیٹھے دسترخوان پہ ماشاءاللہ سجا ہوا ہے سب کچھ ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں یار مقدار اتنی نہیں ہے، اگر میں بیٹھ جاؤں گا تو یار پورا نہیں ہوگا۔ اب کہہ رہے آؤ حضرت کھانا کھا لیں،
یہ تو جزاک اللہ بارک اللہ، پیچھے پڑ گئے نہیں کھا کے جاؤ تم، اب میں تمہیں کھلا کے بھیجوں گا، ٹوٹے لگا دوں گا، باہر نکال نہیں دوں گا، کھاؤ تم بیٹھ کے۔ اب میں کہا حضرت میں نے کھا لیا جزاک اللہ، میں نے کیا بولیا؟ کھا لیا جزاک اللہ، دن میں نیت کرو صبح کے کھانے، دوپہر کے کھانے کی میں نے نیت کر لی ہوگا، دوپہر کا کھانا میں نے کھا لیا، اگرچہ رات کا کھانا ابھی لگا ہوا ہے، بھوک لگ رہی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں نہیں یار کھانا کھانا بیٹھوں گا تو مناسب نہیں ہے۔ تو یہ جھوٹ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں توریہ۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب آپ کو واقعی ضرورت ہو گیا، بغیر جھوٹ بولے جو ہے وہ کام نہیں چلے گا، تو آپ توریہ کریں۔ تو یہ ہمارے شریعت نے اجازت دی ہے۔ میں جان بوجھ کے کھل کے سمجھا رہا، تم لوگ کرو گے باہر نکل کے، اس لیے ہمارا کھل کے نہیں سمجھا رہا، یہ ہم کو پہلو سمجھا۔ اگر کوئی اس طرح کرے تو بدگمانی میں جھوٹ بول کے چلیں گے، آسان میں جھوٹ بول رہے ہیں، آسان میں جھوٹ ہی نہیں بولے، آسان میں توریہ کر رہے ہیں، شرعی دلیل ہے۔ انشاءاللہ زندگی تو کبھی تفصیلی کلام کریں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ سوال